ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ سیدھا راستہ بتانا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں بھرپور اہتمام کیا ہے اور فرمایا کہ ٹیڑھے راستے تو بہت سے ہیں، یعنی سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ جس راستے کو بھی انسان اختیار کرے گا وہ اسے بھٹکانے والا راستہ ہے، وہ سیدھے راستے کو گم کر بیٹھے گا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے مختلف حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی۔ مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اور لوگ تھے کہ اپنے آبائی راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا تھا کہ بھائی ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جواب میں کہتے تھے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی راستے پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا یہ اس صورت میں بھی آباء و اجداد کو ہی پوچھتے رہیں گے کہ نہ تو انہوں نے کسی عقل سے کام لیا نہ کسی ہدایت کی پیروی کی؟ ارے بھائی اگر ہدایت کو اختیار کیا ہوتا آباء و اجداد نے پھر تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن تم کیا یہ مکھی پہ مکھی مار رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں دیکھیں کس طرح سے توجہ دلائی ہے، پانی کی طرف توجہ دلائی، اس کی برکات دیکھو، آسمان کی طرف توجہ دلائی ہے، چاند اور سورج اور ستارے ان کی طرف توجہ دلائی، اپنے نباتات کی طرف توجہ دلائی کہ کتنی اس کے اندر ویرائٹی ہے، ذرا دیکھو کتنی ڈائیورسٹی ہے، کتنی اس میں تنوع ہے۔ ایک ہی زمین ہے کہ جس سے گندم بھی پیدا ہو رہی ہے، مکئی بھی پیدا ہو رہی ہے، آم بھی پیدا ہو رہا ہے، کھجور اور انگور بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیا اس کی قدرت ہے؟ اور اسی طرح سے سمندر کی طرف توجہ دلائی کہ جس میں کتنے مفادات ہیں انسان کے لیے، کہ ذرا غور و فکر کرے یہ سب کس کی طرف سے ہے۔ تم نے جو اللہ کے مقابلے میں طرح طرح کے معبود گھڑ رکھے ہیں، انہوں نے بنایا کیا ہے اس کائنات میں، فائدہ کیا پہنچایا ہے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور بخشا ہے، تم کدھر جا رہی ہو؟ تو توجہ دلائی ہے ان آیات میں کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پانی کو برسایا۔ پانی دیکھیں کیا ہے، کتنی اس کے اندر برکات ہے، اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، ہر چیز جتنی مخلوقات سب اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ اور دیکھیں کتنی اس کی ایک چکر رکھا ہے اس پانی کا، جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، کہ ہر درجہ حرارت پر یہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے تیز ہو جاتی ہے وہ شراب، درجہ حرارت کم ہونے سے سست ہو جاتی ہے، لیکن
زمین سے اڑ رہا ہے، فضا میں جا رہا ہے، اللہ اس کو اکٹھا کر رہا ہے، بادل بن رہے ہیں اور جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ اور پچھلی آیات میں یہ بات تھی کہ اس نے تمہارے لیے یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے اپنے سامان کو ان بلندیوں تک لے جاؤ جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں لے جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو زمین سے اٹھایا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ کتنے انسان کے لیے آسانی تھی کہ جو وہاں بستے ہیں ان کو پانی کا اہتمام کر دیا، وہ اس کو ذخیرہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے ذخیرے کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ذخیرہ یہ تربیلا کا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ زمین سے اڑاتا ہے، فضا میں لے جاتا ہے، برسا دیتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں۔ اور پھر پانی کے اندر کتنی دیکھیں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ یونیورسل سالوینٹ ہے، یعنی بے شمار چیزوں کو اپنے اندر حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تاکہ تم طرح طرح کے محلولات تیار کرو، یہ دوائیاں بناؤ، یہ سارے سیرپ ہیں، یہ سب کے سب اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ یہ سب انسان جو بھی خوراک تیار کرتا ہے اس پانی کی بدولت ہی تو ہے۔ یہ بیج کیا ہے؟ ایک بے جان چیز ہے، زمین میں رکھتے ہیں، اگر پانی نہ دیں تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب پانی دیتے ہیں تو اس کو جذب کرتا ہے، اس کا جسم پھولتا ہے، اس کا خول پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر خوراک تحلیل ہونے لگتی ہے اور وہ خوراک تحلیل ہو کر اس کے مختلف اجزاء کو ملتی ہے، جیسے کہ اس کے اندر ریڈیکل ہے جس سے جڑ بنتی ہے، جس میں پرومیل ہے تنا بنتا ہے، کوٹیلیڈن ہے اس کے اندر، یعنی یہ ساری چیزیں کس طرح سے نشو و نما دینا شروع کر دیتا ہے اس پانی کا جب جذب ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر اس سے تمہارے لیے خوراک بنتی ہے۔ اس بیجوں کو انسان اسی لیے کھاتا ہے کہ ان کے اندر خوراک ذخیرہ ہے۔ جب یہ بیج بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے پودے کے اندر، پودے کی جو زائد خوراک ہوتی ہے ان بیجوں کے اندر وہ ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم گندم رکھتے ہیں، مکئی رکھتے ہیں، ساری اجناس ہیں کہ ان میں خوراک موجود ہے اور وہ ہمارے جسم کے کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پانی دیکھو، یہ پانی، اور دیکھیں کس طرح سے ایک عجیب، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں پانی کا بے قاعدہ پھیلاؤ، انامولس ایکسپینشن آف واٹر جو ہے یہ کہ ہر چیز ٹھنڈا ہونے پر سکڑتی ہے، اس کا حجم کم ہوتا ہے، اس کی کثافت بڑھ جاتی ہے، بھاری ہونے لگتی ہے وہ، لیکن پانی کو دیکھیں کیا عجیب اللہ نے اصول کا پابند کیا ہے کہ پانی کا درجہ حرارت جیسے اب اس وقت 20-25 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، پانی کا ٹھنڈا کریں سکڑتا جائے گا، نیچے بیٹھے گا دریاؤں کا پانی کا، سمندر کا پانی جو ہے، لیکن 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک سکڑتا ہے، اس سے نیچے جب ٹیمپریچر جاتا ہے وہ سکڑنے کے بجائے پھیلنا شروع کر دیتا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زیر آب مخلوق ختم ہو جاتی، ٹھٹر جاتی، جم جاتی، مر جاتی، کہ نیچے پانی سمندروں کا، جھیلوں کا نہیں جمتا، اوپر جم جاتا ہے جس پہ انسان کھیلتا ہے، سکیٹنگ کرتا ہے، کس طرح سے دیکھیں گے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ پانی کو کس طرح سے دیکھیں۔ تو فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، لکم تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، منہ شراب، اس سے تم بھی سیراب ہوتے ہو، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور وہ سارے پودے جو تم چراتے ہو اپنے جانوروں کو وہ سب کے سب سیراب ہوتے ہیں، اس پانی کی بدولت نشو و نما پاتے ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، اور تمہارے لیے اس کے ذریعے سے نباتات اس نے، یہ سارے نباتات جو ہیں یہ پانی کی برکات سے، پانی کی بدولت ہے۔ والزیتون والنخیل والعناب، اور اسی طرح سے یہ زیتون، یہ کھجور، یہ انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل، یہ سب پانی ہی کی بدولت ہے۔ کتنی برکات ہے، کتنا وہ تمہارے اوپر رحم و کرم کرنے والا ہے کہ تمہارے لیے کس طرح سے اہتمام کر دیا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے عقل کو تالے نہیں لگا رکھے، جو غور و فکر کرتے ہیں اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں، پھر اس سے جانوروں کی طرح سے نہیں سوچتے، بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، غور و فکر کی، سوچنے سمجھنے کی، استنباط کرنے کی، نتیجہ اخذ کرنے کی، ان سے کام لیتے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اب اور حقیقت کی طرف توجہ دیں، اس نے تمہارے لیے یہ رات دن کو مسخر کیا،
کتنے اس کے فائدے ہیں رات اور دن کے۔ دن میں انسان اپنی معاش کا اہتمام کرتا ہے، رات کو پھر آرام کرتا ہے، سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر اس دن میں یہ سورج کی روشنی سے کتنے تعامل ہو رہے ہیں پودوں کے اندر، یہ سب سورج کی روشنی میں ہی اپنے پتوں میں خوراک تیار کرتے ہیں۔ کیسا اس کا نظام ہے کہ زمین سے پانی پودوں کی چوٹیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا ہے یہ ایسنٹ آف سیپ جسے ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، کیسے ایک سیل سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایک سیل میں جذب ہوتا ہے، اس کے اندر جو محلول ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ آگے سیل میں پانی کم ہے، اس میں محلول گاڑھا ہے، لہذا پانی زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف جاتا ہے، پھر اس سے اگلے سیل، پھر یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ اور جو آخری سرے پر ہے ان میں جو زائد پانی ہے وہ فضا میں خارج کر دیتا ہے، اور فضا کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کیا اس کا ایک نظام ہے۔ تو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو رات اور دن اسی نے مسخر کی ہیں تمہارے لیے، کتنے فوائد ہیں۔ والشمس والقمر، اور یہ سورج اور چاند کو دیکھیں کیسے ایک نظام کا پابند کر دیا ہے اس نے۔ کس طرح سے سورج روز مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، کس طرح سے یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس کا ہے۔ تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں ذرا غور کرو، کسی کا کوئی حصہ ہے ان میں؟ جب اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر الا لہ الخلق ولہ الامر، خبردار مخلوق اسی کی ہے، لہذا حکم بھی اسی کا چاہیے۔ اسی کے حکم کو ساری مخلوق نے قبول کیا ہوا ہے، اس کی سلطنت کے تحت اس کی حکمرانی میں چل رہی ہے ساری مخلوق، اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو اے انسان، تیرے لیے یہ سب کچھ بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے یہ سب کچھ جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور تم کس کے لیے پیدا ہوئے؟ تمہیں اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تم اس کی بندگی سے منہ موڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کس نے اہتمام کیا ہے ساری کائنات؟ بلکہ یہاں تک فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے فائدے کے لیے اس نے پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو عقل سے کام کرتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے عقل کو، فکر کو، تدبر کو، تفکر کو اس طرف توجہ دلائی کہ انہیں استعمال میں لاؤ، غور و فکر کرو، اور پھر اللہ کی حقیقت کو پہچانو، پھر اس کے شکر گزار بن کر اس کے شکر گزاری اختیار کرو، نہ شکر نہ۔ تو بہرحال یہ آیات اور بھی ہیں، بہت سی حقیقتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ انسان ان پر غور و فکر کرے، حق اور باطل کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو پہچانے، اس کے احسانات کو پہچانے، اور اس کا بندہ بن کے رہے، اس کی بندگی میں رہے۔ یہی تقاضا ہے انسان سے، اسی پر اس کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔